میرا شوہر مجھے ایک ایک روپے کے لیے ترساتا تھا اور خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا۔ ایک دن میں نے اس کا وہ پرانا کوٹ کسی فقیر کو دے دیا۔ شام کو جب شوہر گھر آیا اور کوٹ نہ پایا تو اس نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ میں روتی ہوئی فقیر کو ڈھونڈنے لگی۔ جب کوٹ واپس لے کر اس کی جیب چیک کی تو اس کے استر کے اندر سلے ہوئے کاغذات دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کاغذات کسی معمولی جائیداد کے نہیں بلکہ میں زنیرہ ہوں اور میری زندگی ایک ایسے قید خانے کی مان تھی جس کی دیواریں بظاہر نظر نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے میری روح کو جکڑ رکھا تھا۔ میری شادی کو 5 سال بیت چکے تھے اور یہ 5 سال کسی صدی سے کم نہیں تھے، کیونکہ جب انسان دکھ و تکلیف میں ہوتا ہے تو وقت کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں اور گڑیاں سرکنے کا نام نہیں لیتی۔ میرا شوہر وقار ایک ایسا معمہ تھا جسے میں آج تک نہیں سمجھ سکی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک شریف اور باعزت انسان تھا، مگر گھر کی چار دیواری کے اندر وہ ایک ایسا حاکم تھا جس کی رعایا صرف میں تھی اور جس کا قانون صرف ظلم اور بے جا پابندیوں پر مبنی تھا۔ وقار کی شخصیت میں ایک عجیب سا تضاد تھا۔ وہ خود تو بہترین لباس پہنتا تھا، اس کے جوتے ہمیشہ چمکتے رہتے تھے اور وہ باہر کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے وقت اپنی عمارت کا خوب دکھاوا کرتا تھا، مگر جب بات میری ذات کی آتی ہے، گھر کے خرچ کی آتی، تو اس کا رویہ بالکل بدل جاتا تھا۔ وہ مجھے ایک ایک روپے کے لیے ترساتا تھا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے بھی بدتر تھی، کیونکہ ملازمہ کو بھی مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے اور اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، مگر میں اس گھر کی مالکن ہو کر بھی فقیروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ وقار مجھے گھر کا خرچ چلانے کے لیے جو رقم دیتا تھا وہ اتنی قلیل ہوتی تھی کہ اس میں تو 2 وقت کی دال روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے ایک امتحان بن جاتا تھا۔ اور روزانہ شام کو گھر آ کر ایک ایک پائی کا حساب لیتا تھا۔ اگر کبھی سبزی والے کو 5 روپے زیادہ دے دیے ہوتے یا دودھ والے کا حساب کچھ اوپر نیچے ہو جاتا تو وہ گھر میں قیامت برپا کر دیتا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ وہ مجھے تانے دیتا تھا کہ میں فضول خرچ ہوں، میں اس کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میرے تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی کئی سال پرانے ہو چکے تھے اور ان میں جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں نے پچھلے 3 سالوں میں اپنے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں خریدا تھا اور نہ ہی کبھی کسی تقریب میں جانے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ہر خواہش کا جواب صرف انکار اور تذلیل کی صورت میں ملے گا۔ وقار کی کنجوسی صرف پیسہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ جذبات کے معاملے میں بھی انتہائی بخیل تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، کبھی میری خیریت نہیں پوچھی تھی اور نہ ہی کبھی میرے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح صبح گھر سے نکلتا اور رات کو واپس آ کر کھا پی کر سو جاتا۔ اس کے پاس میرے لیے وقت تھا اور نہ ہی کوئی نرم گوشہ۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ سوگوار رہتا تھا، دیواروں پر اداسی جمی رہتی تھی اور میں سارا دن گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف رکھ کر اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وقار کا ایک اور عجیب رویہ تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی کچھ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس اور شکی تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک مخصوص الماری رکھی ہوئی تھی جسے ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا اور اس کی چابی کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس الماری میں کیا ہے، مگر اس کی پوری اسراریت مجھے ہمیشہ خوفزدہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے اپنے پرانے کپڑوں سے بھی عجیب سی رغبت تھی، حالانکہ وہ نئے کپڑے خریدتا رہتا تھا اور انہیں پہنتا بھی تھا، مگر وہ اپنے کچھ مخصوص پرانے کپڑوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو دینے دیتا تھا۔ ان کپڑوں میں ایک سیاہ رنگ کا پرانا اونی کوٹ بھی شامل تھا جو نہ جانے کتنے سال پرانا تھا۔ اس کا کپڑا جگہ جگہ سے گھس چکا تھا اور اس کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا، مگر وقار اسے اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے میں بڑے اہتمام سے رکھتا تھا۔ میں نے کبھی اسے وہ کوٹ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سردیوں میں سے کبھی باہر نکالا گیا تھا۔ وہ بس وہاں پڑا رہتا تھا اور جگہ گھیرتا رہتا تھا۔ کئی بار میں نے وقار سے کہا کہ یہ پرانے کپڑے گھر میں گند مچا رہے ہیں، انہیں کسی غریب کو دے دیتے ہیں تاکہ گھر میں جگہ بنے اور کسی کا بھلا بھی ہو جائے، مگر میری یہ بات سنتے ہی وقار کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے اور وہ مجھے سخت لہجے میں ڈانٹ دیتا تھا کہ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرت مت کرنا، خبردار جو تم نے میرے کسی بھی سامان کو چھیڑا یا اسے یہاں سے ہلایا، مجھے اپنی ہر چیز اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں وقار کے اس رد عمل سے ڈر جاتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ان پرانے چتھڑوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو وہ انہیں سینے سے لگا کر بیٹھا ہے۔ یہ کوٹ خاص طور پر میری آنکھوں میں بہت کھٹکتا تھا۔
کیونکہ یہ بہت بھاری اور بدصورت تھا اور الماری میں بلا وجہ جگہ گھیرے ہوئے تھا، اور اس میں سے ایک عجیب سی بو آتی تھی، جیسے اسے صدیوں سے دھوپ نہ لگی ہو۔ خیر، میں نے اپنی زندگی کے ان اصولوں سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ مجھے وقار کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لینا ہے۔ دن گزرتے گئے اور موسم بدلتے رہے۔ سردیوں کی آمد تھی اور ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تھی۔ نومبر کا مہینہ اپنے اختتام پر تھا اور سرد ہوائیں ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں ہیٹر چلانے کے بھی ممانعت تھے، کیونکہ وقار کا کہنا تھا کہ گیس کا بل زیادہ آتا ہے، اس لیے میں سردی سے بچنے کے لیے پرانے سویٹر اور شالیں اوڑھ کر گزارا کر لیتی تھی۔ وہ منگل کا دن تھا اور وقار معمول کے مطابق صبح سویرے اپنے دفتر جا چکا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے تاکید کی تھی کہ آج گھر کی اچھی طرح صفائی کر لینا، کیونکہ شاید شام کو اس کے کچھ ملنے والے گھر آئیں گے۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اگر کوئی آیا بھی تو اسے ڈرائنگ روم سے آگے نہیں آنے دے گا، مگر اس کا حکم ماننا میری مجبوری تھی۔ میں نے گھر کا کام سمیٹنا شروع کیا۔ جھاڑو پونچھا کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آج الماریوں کی بھی صفائی کر لوں، کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں تو گرم کپڑے نکالنے پڑیں گے۔ میں نے وقار کی وہ الماری کھولی جس میں اس کے روزمرہ کے کپڑے تھے۔ کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے میری نظر الماری کے نچلے خانے پر پڑی، جہاں وہ منحوس پرانا کوٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کوٹ پر گرد کی ایک تہ جمی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس کچھ کیڑے مکوڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے شدید کوفت ہوئی کہ وقار نے اس کباڑ کو کیوں سنبھال کر رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے نکال کر دھوپ لگوا دوں تاکہ اس کی بو کچھ کم ہو جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بھاری کوٹ کو باہر نکالا۔ اس کا وزن معمول سے کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا، شاید اونی کپڑا ہونے کی وجہ سے یا پھر اس پر جمی ہوئی مٹی کی وجہ سے۔ میں نے اسے جھاڑا تو دھول کا ایک بادل سا اڑا جس سے مجھے کھانسی آنے لگی۔ میں نے اسے لا کر صحن میں پڑی کرسی پر ڈال دیا تاکہ دھوپ لگ سکے۔ کوٹ کو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا کالر موڑا ہوا تھا اور استر بھی جگہ جگہ سے ادھر رہا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج کی تپش میں کچھ کمی آ رہی تھی۔ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمارے گھر پر بہت کم ہی کوئی آتا تھا، اس لیے دستک سن کر میں چونک گئی۔ میں نے کام چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس بار ساتھ میں ایک لرزتی ہوئی کمزور آواز بھی آئی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹی، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھر میں برکت دے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی فقیر ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی لاغر اور بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک پتلی سی قمیض تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے دانت بج رہے تھے اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کے پیر ننگے تھے اور ہاتھوں میں ایک کشکول تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی دوبارہ صدا لگائی، بیٹی بہت سردی ہے، کچھ کھانے کو دے دو یا کوئی پرانا کپڑا ہی دے دو جسے تن ڈھانپ سکوں، اللہ تجھے بہت دے گا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں رحم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی حالت اور اس کی حالت میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ میرے سر چھت تھی اور وہ کھلے آسمان تلے تھا۔ میں نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اندر گئی۔ میں سیدھی باورچی خانے میں گئی تاکہ اسے کچھ کھانے کو دے سکوں، مگر وہاں جا کر مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ وقار نے راشن الماری میں تالا لگا کر رکھا تھا اور باہر صرف اتنی ہی چیزیں تھیں جو آج کے کھانے کے لیے کافی تھی۔ اگر میں اسے وہ روٹی دے دیتی تو میرے لیے دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا، اور اگر وقار کو پتہ چلتا تو وہ الگ ہنگامہ کرتا۔ میں نے اپنا بٹوا ٹٹولا تو اس میں بھی صرف چند سکے تھے جو شاید اس کی ضرورت پوری نہ کر سکتے۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ ساحل میرے دروازے پر کھڑا ہے اور میں گھر کی مالکن ہو کر بھی اس کی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ میں خالی ہاتھ واپس دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر صحن میں پڑی کرسی پر گئی جہاں وہ پرانا کوٹ دھوپ میں پڑا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کوٹ وقار کے لیے بیکار ہے، وہ ایسا کبھی نہیں پہنتا، یہ بس الماری میں پڑا سڑ رہا ہے، جگہ گر رہا ہے۔ اگر میں یہ کوٹ اس بوڑھے فقیر کو دے دوں تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کی سردی دور ہو جائے گی اور شاید مجھے اس کی دعا سے کوئی سکون مل جائے۔ وقار کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوٹ کہاں گیا، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو میں کہہ لوں گی کہ شاید کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو، یہ چوہے کتر گئے۔ ویسے بھی وہ اتنا پرانا ہے کہ وقار کو اس کی یاد بھی نہیں آئے گی۔ شیطان اور میرے زمین کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف وقار کا خوف تھا اور دوسری طرف اس بوڑھے فقیر کی لرزتی ہوئی آواز اور کانپتا ہوا وجود تھا۔ آخر کار میرے اندر کی انسانیت جیت گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور شاید یہ نہیں کہ میری زندگی کی مشکلات کم کر دے۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور کرسی سے وہ بھاری اور بوڑھا کوٹ اٹھا لیا۔
کوٹ اٹھاتے ہی مجھے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا، جیسے میں کوئی بہت بڑا بوجھ اتار رہی ہوں۔ میں وہ کوٹ لے کر دروازے پہ آئی اور فقیر ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور امید بھری نظروں سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے وہ کوٹ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، بابا جی یہ کوٹ لے لیں، یہ گرم ہے، آپ کی سردی رک جائے گی۔ فقیر نے جیسے ہی وہ کوٹ دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آ گئی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کوٹ تھاما اور فوراً اسے اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ کوٹ اس کے سائز سے کافی بڑا تھا اور اس کے کمزور وجود پر لٹک رہا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس حرارت چاہیے تھی۔ اس نے کوٹ پہنتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تیرے سہاگ کو نظر بد سے بچائے، اللہ تجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تیرا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ تیری اس نیکی نے میری ہڈیوں میں جان ڈال دی ہے۔ میں اس کی دعائیں سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید آج تک میں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، یہ ان سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس میں میری اپنی ذات کی قربانی بھی شامل تھی اور ایک خطرہ بھی مول لیا تھا۔ میں نے فقیر کو اللہ حافظ کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے خوشی بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی کہ اگر وقار نے کوٹ کا پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ اتنے کپڑوں میں سے اسے ایک پرانے کوٹ کا کیا یاد رہے گا اور وہ کون سا روز اسے دیکھتا ہے۔ میں نے جلدی جلدی باقی کام سمیٹا اور شام کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور گھر میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بتیاں جلائیں اور وقار کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی کی ٹک ٹک مجھے کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح لگ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میرے دل نے ایک زوردار دھڑکن لی۔ وقار آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ وقار اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تھکاوٹ اور بیزاری تھی۔ اس نے میرے سلام کا جواب صرف سر ہلا کر دیا اور اپنا بریف کیس صوفے پر پھینک دیا۔ میں نے اس کے لیے پانی لایا اور اس کے جوتے اتارنے لگی۔ اس کا منہ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، جس سے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ فریش ہونے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا اور میں کھانا لگانے لگی۔ کھانے کی میز پر بھی مکمل خاموشی تھی۔ وقار خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اور میں کھنکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس کے چہرے پر غصے کے آثار تو نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وقار اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں برتن سمیٹنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور مجھے لگا کہ میرا ڈر بے بنیاد تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد وقار کی آواز آئی، زنیرہ ادھر آؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں ہاتھ پہنچتے ہوئے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وقار الماری کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے الماری کا وہ نچلا خانہ کھول رکھا ہے جہاں وہ کوٹ پڑا ہوتا تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ وقار نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، میرا وہ سیاہ کوٹ کہاں ہے جو یہاں رکھا تھا؟ میں نے بہانے بنانے کی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے کہا، کون سا کوٹ؟ وقار میں نے تو نہیں دیکھا، یہیں کہیں ہوگا، آپ اچھی طرح دیکھیں۔ وقار نے ایک جھٹکے سے الماری کا سارا سامان باہر پھینک دیا اور چیخ کر بولا، جھوٹ مت بولا زنیرہ، میں صبح سے یہیں دیکھ کر گیا تھا اور اب وہ یہاں نہیں ہے۔ تم نے گھر کی صفائی کی تھی، تم نے ہی اسے کہیں غائب کیا ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ کوٹ؟ میں وقار کا یہ روپ دیکھ کر سہم گئی۔ وہ ایک معمولی سے پرانے سے کوٹ کے لیے اتنا غضبناک ہو رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی جائیداد لٹا دی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں کرتا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وقار وہ کوٹ بہت پرانا ہو گیا تھا اور اس میں سے بو آ رہی تھی اور آپ اسے پہنتے بھی نہیں تھے۔ تو آج ایک بہت بوڑھا اور غریب فقیر آیا تھا، وہ سردی سے مر رہا تھا، مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے وہ کوٹ اسے دے دیا۔ میری بات مکمل ہوتی ہی وقار پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے زور سے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے وہ کوٹ فقیر کو دے دیا؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میری چیز کو ہاتھ لگایا؟ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں درد سے چیخ اٹھی، وقار مجھے چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ تو بس ایک پرانا کوٹ تھا، میں آپ کو نیا لے دوں گی، پلیز مجھے مت مارے۔ اور وقار نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں فرش پر جا گری۔ اس نے مجھ پر جھک کر انگلی اٹھائی اور کہا، پرانا کوٹ؟ تم اسے پرانا کوٹ سمجھتی ہو؟
تم نہیں جانتی کہ اس کوٹ کی قیمت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ تم نے میری زندگی کی کمائی لٹا لی ہے۔ بے وقوف عورت، اب سنو میرا فیصلہ۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے وہ کوٹ واپس چاہیے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اس وکیل کو ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے وہ کوٹ واپس لے کر آؤ، ورنہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں ٹکر دے کر باہر نکالوں گا۔ طلاق کا لفظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے وقار کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑائی، وقار، خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ اتنی رات گئے میں اس فقیر کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ تو کب کا چلا گیا ہوگا۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر وقار پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس وہ کوٹ چاہیے۔ اگر کوٹ نہیں ملا تو سمجھ لینا ہمارا رشتہ ختم۔ نکل جاؤ یہاں سے، اور تب تک واپس مت آنا جب تک وہ کوٹ تمہارے ہاتھ میں نہ ہو۔ وقار نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر اندھیرے میں دھکیل دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سردی میں ٹھٹرتی ہوئی باہر کھڑی رہ گئی۔ میرے تن پر صرف ایک پتلی چادر تھی اور پیروں میں چپل۔ آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب جاری تھا اور دل میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور گلی میں ہو کا عالم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور اس فقیر کو کہاں تلاش کروں، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا گھر، میرا شوہر اور میری عزت، سب کچھ اس پرانے کوٹ سے وابستہ ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ کو پکارا اور گلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میری نظریں ہر سائے میں اس فقیر کو تلاش کر رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے میرے وجود کو چیر رہے تھے، مگر وقار کی دھمکی کا خوف سردی سے زیادہ شدید تھا۔ میں دیوانوں کی طرح سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، ہر فٹ پاتھ پر، ہر دکان کے تھڑے اور ہر کونے کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی فقیر بیٹھا ہو سکتا تھا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس وہ کوٹ چاہیے تھا تاکہ میں اپنی اجڑتی ہوئی دنیا کو بچا سکوں۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد مجھے کچھ فاصلے پر ایک پارک کے باہر کچھ فقیر بیٹھے نظر آئے۔ میرے دل میں ایک امید جاگی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں گئی۔ وہاں اندھیرا تھا اور چند فقیر الاؤ جلا کر بیٹھے تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھنا شروع کیا۔ میری نظریں اس مخصوص کوٹ کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے شخص پہ پڑی جو وہیں سیاہ کوٹ اوڑھے ہوئے تھا اور شاید سو رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ وہی تھا، میں نے پہچان لیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، بابا جی اٹھیں، میں وہی ہوں جس نے آپ کو یہ کوٹ دیا تھا۔ مجھے یہ کوٹ واپس چاہیے، میرے شوہر مجھے مار ڈالیں گے، پلیز مجھے یہ کوٹ دے دیں۔ فقیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی مجبوری بتائی۔ فقیر شاید میری حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں ہوں۔ اس نے خاموشی سے وہ کوٹ اتارا اور میری طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس نے کوٹ اتارا اسے دوبارہ سردی لگنے لگی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے جھپٹ کر وہ کوٹ اس سے لے لیا۔ کوٹ ملتے ہی مجھے لگا کہ مجھے میری زندگی واپس مل گئی ہے۔ میں نے اس فقیر کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے کانوں سے سونے کی چھوٹی بالیاں اتار کر دے دی جو میں نے چھپا کر رکھی تھی، کیونکہ میں اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کوٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے سینے سے لگائے گھر کی طرف بھاگی۔ راستے میں مجھے خیال آیا کہ آخر اس کوٹ میں ایسا کیا ہے جو وقار اس کے لیے پاگل ہو گیا؟ کہیں اس میں پیسے تو نہیں چھپے ہوئے؟ میری تجسس کی حس جاگ اٹھی۔ میں ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے رکی اور کوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جیبیں خالی تھی مگر کوٹ کا وزن اب بھی زیادہ تھا۔ میں نے کوٹ کے استر کو ٹٹولا تو مجھے محسوس ہوا کہ اندر کچھ کاغذات یا کوئی سخت چیز سلی ہوئی ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے استر کی سلائی کو تھوڑا سا دھیڑا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ میری انگلیاں کچھ کاغذات سے ٹکرائیں۔ میں نے وہ کاغذات باہر نکالے اور روشنی میں انہیں دیکھا۔ وہ چند پرانے بوسیدہ کاغذات تھے جن پر کچھ سرکاری مہریں لگی ہوئی تھی اور کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میں نے ان کاغذات کو پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہ کاغذات کسی معمولی جائیداد کے نہیں تھے اور نہ ہی کسی خزانے کے نقشے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی ہولناک حقیقت کا ثبوت ہے جسے پڑھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ ان کاغذات میں ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا جس پر ایک عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور وہ عورت ہو بہو میری ہم شکل تھی۔ اس کا نام سمرین تھا اور نیچے موت کی وجہ لکھی تھی، زہر خورانی، اور اس کے ساتھ ایک پولیس رپورٹ تھی جس میں میرے شوہر وقار کو اس قتل کا نامزد ملزم ٹھہرایا گیا تھا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر
کیس دبا دیا گیا تھا، اور سب سے خوفناک یہ بات تھی کہ وہ کوٹ اسی رات وقار نے پہنا تھا جس رات سمرین کا قتل ہوا تھا، اور ان کاغذات میں وقار کا ایک اعترافی خط بھی تھا۔ یہ شاید اس نے کبھی پوسٹ نہیں کیا تھا۔ میں وہی سڑک پر کھڑی پتھر کا بت بن گئی، اور وہ کوٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ کوٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا، اور میں اس سنسان اور تاریک سڑک پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے دماغ میں وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے جو انہیں کاغذات میں لکھے ہوئے تھے۔ میرے پیروں میں جان نہیں رہی تھی، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ان کاغذات کی طرف دیکھا جو ہوا کے ہلکے جھونکوں سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یہ کاغذات میرے لیے موت کا پروانہ بھی بن سکتے تھے، اور زندگی کی ضمانت بھی۔ میں نے جلدی سے جھک کر وہ کاغذات دوبارہ اٹھائے اور انہیں اپنی چادر میں اچھی طرح چھپا لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہی چیخ چیخ کر روؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہوں، اگر مجھے ہوش میں رہنا تھا، کیونکہ اگر میں کمزور پڑ جاتی تو شاید میری جان بھی خطرے میں پڑ جاتی اور سمرین کا خون رائگاں چلا جاتا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ وقار اس پرانے اور بوسیدہ کوٹ کے لیے اتنا بے چین اور پاگل کیوں تھا۔ وہ صرف پرانے کپڑوں کی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی جذباتی لگاؤ تھا، بلکہ اس کوٹ کے میلے کچیلے استر میں اس کے سیاہ گناہ کا کچا چٹا چھپا ہوا تھا۔ وہ کوٹ اس کی پہلی بیوی سمرین کے قتل کا واحد اور ٹھوس ثبوت تھا، جسے وہ شاید اس لیے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا کہ وہ وقت ضرورت اسے ضائع کر سکے، یا پھر اس کی کوئی نفسیاتی بیماری تھی جو اپنے شکار کی نشانی اپنے پاس رکھ کر تسکین حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ان کاغذات کو دوبارہ دیکھا۔ ان میں ایک وصیت نامہ بھی تھا جس کی تحریر اب مدھم پڑ رہی تھی، مگر صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ سمرین کے نام کروڑوں کی آبائی جائیداد تھی، اور اس کی موت کے بعد وہ سب وقار کو ملنی تھی، مگر پولیس کیس اور پوسٹ مارٹم کی مشکوک رپورٹس کی وجہ سے وہ معاملہ لٹک گیا تھا، اور وقار کو کلین چٹ نہیں ملی تھی۔ اسی لیے وہ اس کوٹ اور ان کاغذات کی جان لیوا حفاظت کرتا تھا، تاکہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور فائلیں بند ہو جائیں تو وہ اس وصیت کو نکال کر استعمال کر سکے۔ مجھے وقار کی کنجوسی کی اصل وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ وہ کنجوس نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے پاس پیسوں کی کمی تھی، بلکہ وہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ اپنی دولت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، اور پولیس کو اس پر شک نہ ہو کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی حواس مجتمع کیے۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں یہیں سے سیدھی پولیس تھانے جاؤں اور سب سچ بتا دوں، یا پھر گھر واپس آؤں اور وقار کو اسی کے جال میں پھنساؤں۔ تھانے جانے میں شدید خطرہ تھا، کیونکہ وقار بہت چالاک اور شاطر انسان تھا۔ وہ شاید پیسے کھلا کر یا اپنے اثر و رسوخ سے چھوڑ جاتا، اور پھر میری جان کا دشمن بن جاتا۔ اور میرے پاس ابھی صرف کاغذات تھے، کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے میں نے دوسرا اور مشکل راستہ چنا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر واپس جاؤں گی، اور وقار کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس کا راز جان چکی ہوں۔ میں نے وہ تمام کاغذات اپنی قمیض کے اندر چھپا لیے، اور کوٹ کو زمین سے اٹھا کر جاڑا، اور دوبارہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اپنے چہرے پر وہی ڈر اور خوف طاری کرنا تھا جو وقار دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے، اور ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں موت کے منہ میں جا رہی ہوں۔ جس گھر کو میں اپنا محافظ سمجھتی تھی وہ دراصل ایک مبتل تھا۔ اس شوہر کی میں خدمت کرتی تھی وہ ایک ذلات تھا۔ مجھے سمرین کا معصوم چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا، جو تصویر میں بالکل میری طرح لگ رہی تھی۔ شاید وقار نے مجھ سے شادی ہی اس لیے کی تھی کیونکہ میں اس کی شکل کی تھی، اور شاید وہ میرے ساتھ بھی وہی کرنے والا تھا جو اس نے سمرین کے ساتھ کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی اور میرا خون جمنے لگا۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو گیٹ نیم وا تھا۔ وقار شاید میرے انتظار میں ہی جاگ رہا تھا، جیسے یقین تھا کہ میں کوٹ لیے بغیر واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قدم اندر رکھا۔ صحن میں موت کا سر سکوت تھا۔ وقار وہاں ٹہل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی جس کا دھواں فضا میں زہر گھول رہا تھا، اور اس کا چہرہ غصے اور بے چینی سے ٹمٹمایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا شکار پر جپٹتا ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے میری حالت دیکھی کہ میں کس قدر تھکی ہوئی اور پریشان ہوں۔ اس کی نظریں صرف اور صرف میرے ہاتھ میں موجود اس سیاہ کوٹ پر گڑی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وقار نے جپٹ کر کوٹ مجھ سے چھین لیا اور فوراً اس کے استر کو ٹٹولنے لگا۔ اس نے کوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا
اور اس کی انگلیوں نے استر کے اندر موجود خالی جگہ کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل حلق میں آ گیا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ استر ادھڑا ہوا ہے اور کاغذات غائب ہیں تو وہ مجھے یہی جان سے مار دے گا اور شاید مجھے دفنانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ مگر اندھیرے اور جلد بازی میں اسے شاید محسوس نہیں ہوا، یا پھر اسے مجھ جیسے سادہ لو عورت پر اتنا یقین تھا کہ میں اتنی بیوقوف ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر کیا ہے، یا شاید اسے لگا کہ کاغذات نیچے سرک گئے ہوں گے۔ اس نے کوٹ کو سینے سے لگایا اور ایک گہری اور طویل سانس لی، جیسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی جو میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی آئی، مگر وہ نرمی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، شکر کرو کہ تمہیں یہ مل گیا اور تم اسے واپس لے آئے، ورنہ آج رات تم اس گھر میں نہیں بلکہ کسی گمنام قبر میں ہوتی۔ اس کے منہ سے قبر کا لفظ سن کر میں اندر سے کانپ گئی، کیونکہ اب میں جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے۔ میں نے سر جھکا کر اپنی آواز میں لرزش پیدا کرتے ہوئے کہا، وقار، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوٹ آپ کو اتنا عزیز ہے۔ آئندہ میں آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، چاہے وہ کوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وقار نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر جانے کا کہا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی میں فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ میں نے فوراً وہ کاغذات اپنی قمیض سے نکالے اور انہیں اپنے بستر کے گدی کے نیچے بہت احتیاط سے چھپا دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وقار کو شک ہو جائے اور وہ میری تلاشی نہ لے لے۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ کاغذات اور سمرین کی مردہ تصویر گھومتی رہی۔ مجھے وقار کی خراٹوں کی آواز آ رہی تھی جو اتنے بڑے گناہ کو چھپا کر بھی سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی بے حسی پر مجھے خوف آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ناشتہ بنایا اور وقار کے سامنے رکھا۔ وقار کا رویہ آج کافی بہتر تھا۔ شاید کوٹ ملنے کی خوشی میں اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی خرچے کا طعنہ دیا۔ وہ ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ وقار کے جاتے ہی میں نے دروازے مقفل کیا اور وہ کاغذات دوبارہ نکالے۔ انہیں اچھی طرح پڑھا۔ ان میں ایک پرانی ڈائری کا ورق بھی تھا۔ یہ شاید سمرین نے اپنی موت سے چند دن پہلے لکھا تھا۔ اس کی لکھائی میں ڈر اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ وقار مجھے زہر دے رہا ہے۔ وہ کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر ملاتا ہے تاکہ میں طبی موت مروں۔ مجھے شک ہے کہ وہ میری جائیداد کے لیے مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ میرا قاتل وقار ہے۔ یہ ورق پڑھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ سمرین نے کتنی بے بسی اور تنہائی میں وہ سب لکھا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، ایک بھی غلط قدم میری جان لے سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کاغذات کی فوٹو کاپیاں کرواؤں گی اور اصل کاغذات کسی ایسی محفوظ جگہ پر رکھوں گی جہاں وقار کا وہم و گمان بھی نہ جا سکے۔ میں دوپہر کو سودا سلف لینے کے بہانے گھر سے نکلی اور محلے سے دور ایک دکان سے ان کاغذات کی 2 سیٹ کاپیاں کروائیں۔ اصل کاغذات میں نے گھر آ کر اپنی مائکے کے ایک پرانے لوہے کے صندوق میں جو اسٹور روم میں کباڑ کے نیچے پڑا تھا اور جسے وقار کبھی نہیں کھولتا تھا، اس کے خفیہ خانے میں چھپا دیے اور کاپیاں اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وقت آنے پر انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکوں۔ اگلے چند دن میں نے وقار کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں اس کی جاسوس بن گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اب وہ کوٹ کے بارے میں مزید محتاط اور جنونی ہو گیا تھا۔ اس نے الماری کا تالا بدل دیا تھا اور چابی اپنے گلے میں کالے داغے میں ڈال لی۔ وہ رات کو بار بار اٹھ کر الماری چیک کرتا تھا۔ اسے شاید شک تو نہیں تھا، مگر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں بھی ایک اچھی اداکارہ بن گئی تھی۔ میں اس کی ہر بات مانتی، اس کی خوشامد کرتی، اس کے پیر دباتی تاکہ اسے یقین رہے کہ میں وہی پرانی ڈری سہمی اور بے وقوف زنیرہ ہوں، مگر اندر ہی اندر میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ میں نے گھر میں موجود تمام دواؤں کو چیک کرنا شروع کیا، وقار کے بریف کیس اور درازوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ جب وہ غسل خانے میں ہوتا تو میں اس کی جیبیں ٹٹولتی۔ ایک دن مجھے وقار کی دراز کے سب سے پچھلے حصے میں کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ایک چھوٹی شیشی ملی جس پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ ایک عام سی بھورے رنگ کی شیشی تھی۔ میں نے اسے کھول کر سونگا تو اس میں کڑوی بادام جیسی تیز بو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی زہر ہے، اور سینک یا کوئی اور مہلک کیمیکل جس نے سمرین کو دیا تھا، اور شاید اب میری باری تھی۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے وقار مجھے رات کو دودھ پینے پر بہت زور دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کمزور ہو گئی ہو، رنگ پیلا پڑ رہا ہے، صحت بنایا کرو۔
میں ہمیشہ بہانے بنا کر ڈال دیتی تھی یا دودھ چھپ کر بیسن میں گرا دیتی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دودھ میں یہی زہر ملاتا تھا تاکہ میں بھی آہستہ آہستہ سمرین کی طرح مر جاؤں اور کسی کو شک نہ ہو۔ میرا خون کھول اٹھا کہ یہ شخص کس قدر درندہ اور شفاق ہے۔ ایک بیوی کو مار چکا ہے اور دوسری کو مارنے کی تیاری میں ہے۔ صرف کاغذ کے چند ٹکڑوں اور دولت کے لالچ میں نے وہ شیشے وہیں رکھ دی تاکہ اسے شک نہ ہو کہ کسی نے اس کی چیزوں کو چھیڑا ہے۔ اب میرے پاس 2 بڑے ثبوت ہیں، ایک وہ کاغذات اور دوسرا یہ زہر کی شیشی کا علم۔ مگر مجھے ابھی مزید انتظار کرنا تھا تاکہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا سکوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح قانون کی گرفت سے بچ نکلے۔ دن گزرتے گئے اور گھر کی فضا میں تناؤ بڑھتا گیا۔ مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ وقار کی نظریں مجھے اب شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ شاید میری آنکھوں میں وہ خوف کم ہو گیا تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ ایک دن وقار گھر آیا تو وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ پڑی تھی۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور کہا، زنیرہ، آج بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرا ایک پرانا کیس جو عدالت میں سالوں سے چل رہا تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ میرے وکیل نے بتایا کہ ایک مخالف پارٹی کے پاس کوئی ثبوت نہیں بچا اور مجھے امید ہے کہ کالیہ پرسوں فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ مجھے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سمرین کی جائیداد اور قتل کے کیس کی بات کر رہا ہے۔ شاید اسے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیس خارج ہو رہا ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر کہوں کہ تمہاری خوشی چند دن کی مہمان ہے، کیونکہ اصلی ثبوت میرے پاس ہے اور وہ ثبوت تمہاری پھانسی کا پھندا بنے گے۔ مگر میں خاموش رہی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے مبارکباد دی۔ وقار نے کہا، اس خوشی میں آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے اسپیشل کشمیری چائے بنا کر پلاؤں گا۔ میں نے بازار سے خاص اجزاء منگوائے ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے خطرے کی گھنٹی زور زور سے سنائی دینے لگی۔ وقار جو پانی کا گلاس خود نہیں لیتا تھا اور کچن میں جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، آج خود چائے بنانے جا رہا تھا۔ میں سمجھ رہی کہ آج کی رات وہ رات ہے جب وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ جائیداد ملنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکے یا آزاد ہو سکے اور سمرین کی طرح میرا قصہ بھی پاک کر سکے۔ میں نے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھا اور کہا، ضرور آپ بنائیں، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ میں تب تک کپڑے بدل لوں اور منہ ہاتھ دھو لوں۔ میں کمرے میں گئی اور جلدی سے وہ کاغذات کی کاپیاں اپنی جیب میں ڈال لی اور اپنا موبائل فون تیار رکھا، جس میں نے پہلے سے پولیس انسپیکٹر کا نمبر سیو کر رکھا تھا، جو میری ایک پرانی سہیلی کا بھائی تھا اور جسے میں نے اشاروں میں بتا دیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا شوہر ذمہ دار ہوگا۔ میں باہر آئی تو وقار کچن میں تھا۔ چولہے پر دیگچی رکھی تھی اور وہ اس میں چمچ ہلا رہا تھا۔ میں نے دروازے کی اور سے چھپ کر دیکھا تو وہ اسی زہر کی شیشی سے چند قطرے 2 پیالیوں میں سے ایک میں ڈال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہے تھے، جیسے یہ اس کا روز کا معمول ہو۔ اس نے نشانی کے طور پر اس پیالی کا ہینڈل تھوڑا سا بائیں طرف گھما کر رکھا تھا تاکہ اسے یاد رہے۔ میں خاموشی سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وقار ٹرے لے کر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور مسکراتے ہوئے زہر والی پیالی جس کا ہینڈل مڑا ہوا تھا میری طرف بڑھائی اور دوسری خود اٹھا لی۔ اس نے کہا، پیو زنیرہ، یہ میری محبت ہے، اسے پی کر تمہیں بہت سکون ملے گا۔ میں نے پیالی ہاتھ میں لی تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں جانتی تھی کہ اس پیالی میں موت ہے۔ میں نے کہا، وقار، آپ نے اتنی محبت سے چائے بنائی ہے، مگر مجھے یاد آیا کہ میں نے کچن میں بسکٹ رکھے تھے، وہ لے آؤں؟ چائے کے ساتھ اچھے لگیں گے اور آپ کو پسند بھی ہے۔ وقار نے بے صبری سے کہا، ارے رہنے تو بسکٹ، چھوڑو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ایسے ہی پی لو۔ مگر میں نے ضد کی اور پیالی میز پر رکھ کر کچن کی طرف گئی۔ وقار مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں کچن سے بسکٹ لے کر واپس آئی تو میں نے جان بوجھ کر قالین کے کنارے سے ٹھوکر کھائی اور گرنے کی اداکاری کی۔ میں زور سے چیخی، ہائے میرا پاؤں! وقار مجھے اٹھانے کے لیے لپکا اور اس کی توجہ بڑھ گئی۔ اسی دوران میں نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور دونوں پیالیوں کی جگہ بدل دی۔ یہ سب اتنی جلدی اور صفائی سے ہوا کہ وقار کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے اٹھ کر معافی مانگی اور لنگڑاتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب زہر والی پیالی وقار کے سامنے تھی اور صاف پیالی میرے سامنے۔ وقار نے اطمینان سے اپنی پیالی اٹھائی۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ میں اپنی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان تھا، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ اس نے آدھی چائے پی لی اور مجھ سے باتیں کرتا رہا
کہ اب ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہم بڑے گھر میں شفٹ ہوں گے، ہم دنیا کی سیر کریں گے۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ ہاں وقار، تمہارا اگلا سفر دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہوگا، اور تمہارا نیا گھر جیل کی کال کوٹری ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وقار کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی آواز باری ہونے لگی، اسے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور اس نے اپنا گلا پکڑا جیسے کوئی چیز اندر سے اسے کاٹ رہی ہو۔ اس نے حیرت و تکلیف سے میری طرف دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، زنیرہ، یہ چائے، اس میں کیا تھا؟ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وقار نے اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ رکھا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ کرسی سے نیچے لڑک گیا۔ زہر اپنا کام دکھا رہا تھا، مگر چونکہ مقدار کم تھی یا شاید فوراً اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی ہوش میں تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے سکون سے اپنی چائے کا گھونٹ بھرا اور پیالی میز پر رکھ دی۔ میں نے وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پہلی بار میری نظروں میں خوف نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا وقار، یہ وہی چائے ہے جو آپ نے میرے لیے بنائی تھی۔ یہ آپ کی اپنی محبت ہے جو اب آپ کے رگ و پے میں دوڑ رہی ہے۔ وقار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیالیاں کیسے بدلی، مگر اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا کھیل الٹا پڑ گیا ہے۔ وہ درد سے کرا رہا تھا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ فون تک پہنچ سکے یا مدد بلا سکے، مگر میں نے اٹھ کر اس کا موبائل فون اٹھا لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے کہا، نہیں وقار، آج کوئی مدد نہیں آئے گی، آج حساب کا دن ہے، آج سمرین کا انصاف ہوگا۔ وقار نے سمرین کا نام سنا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے اپنی جیب سے وہ کاغذات نکالے اور اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ کاغذات ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے ارد گرد بکھر گئے۔ وقار نے ان کاغذات کو دیکھا جن پر اس کے گناہ لکھے تھے۔ وہ کوٹ کے استر میں چھپے ہوئے راز اب اس کے سامنے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اس نے حیرت اور دہشت سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ تو کوٹ میں تھے، تم نے وہ کوٹ؟ میں نے ایک سرد ہنسی ہنسی اور کہا، ہاں وقار، وہ کوٹ جو میں نے فقیر کو دیا تھا اور جسے واپس لانے کے لیے تم نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکالا تھا۔ اسی رات میں نے یہ کاغذات نکال لیے تھے۔ تم نے سمجھا کہ میں بے وقوف ہوں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ چلے گا، مگر تم بھول گئے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مظلوم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میں نے ان کاغذات میں تمہارا وہ اعترافی بیان پڑھ لیا تھا جس میں تم نے لکھا تھا کہ تم نے سمرین کو زہر دیا تھا کیونکہ وہ تمہارے نام جائیداد نہیں کر رہی تھی، اور تم نے مجھے بھی اسی لیے چنا تھا کیونکہ میں اس کی ہم شکل تھی، اور تم چاہتے تھے کہ مجھے مار کر یا پاگل ثابت کر کے تم وہ جائیداد ہتھیا لو۔ وقار کی حالت بگڑ رہی تھی مگر اس کا غصہ ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے زمین پر رینگتے ہوئے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی اور گرایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اگر میں مروں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر مروں گا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اسے ٹھوکر ماری اور کہا، تم اب کسی کو مارنے کے قابل نہیں رہے وقار، تمہارا زہر تمہارے اندر پھیل رہا ہے، مگر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ موت تمہارے لیے بہت آسان سزا ہے، میں تمہیں زندہ رکھوں گی تاکہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ سکو اور ہر روز موت کی دعا مانگو۔ میں نے اپنا فون نکالا اور انسپیکٹر کو کال ملا دی جو میری کال کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، انسپیکٹر صاحب، آپ فوراً آ جائیں، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ وقار بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز آئی اور پولیس نے دروازہ توڑ کر گھر میں داخلہ دیا۔ انسپیکٹر اور ان کی ٹیم اندر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وقار زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے اور میں کرسی پر بیٹھی ہوں۔ پولیس نے فوراً وقار کو حراست میں لیا اور ایمبولینس بلائی تاکہ اسے اسپتال لے جایا جا سکے کیونکہ اسے زندہ رکھنا ضروری تھا۔ قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے میں نے وہ تمام کاغذات اور زہر کی شیشی انسپیکٹر کے حوالے کر دی۔ انسپیکٹر نے وہ کاغذات دیکھے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بی بی، آپ نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، یہ آدمی تو بہت خطرناک مجرم ہے، یہ پچھلے 5 سال سے پولیس کو مطلوب تھا مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بچ رہا تھا۔ آج آپ نے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ وقار کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معدہ واش کیا اور اس کی جان بچا لی گئی، مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا اسے پولیس نے ہتھکڑیاں لگا دی۔ اس پر اقدام قتل اور سمرین کے قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ میں نے عدالت میں گواہی دی اور وہ کوٹ اور کاغذات بطور ثبوت پیش کیا۔ وقار کے وکیل نے بہت کوشش کی کہ اسے بچا سکے مگر ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ وقار نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا
اس نے بتایا کہ وہ سمین کی دولت کا دیوانہ تھا، اور جب سمین کو اس کے ارادوں کو پتہ چلا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، جس پر وقار نے اسے زہر دے دیا اور خود کو بچانے کے لیے وہ کوٹ اور کاغذات چھپا کر رکھے تھے تاکہ بوقت ضرورت کسی اور پر الزام لگا سکے۔ اس نے یہ بھی مانا کہ وہ مجھے بھی مارنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، کیونکہ میں نے اس کی بات ماننا چھوڑ دی تھی، اور کوٹ والا واقعہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا تھا۔ عدالت نے وقار کو سمرین کے قتل اور مجھ پر قاتلانہ حملے کے جرم میں عمر قید اور سزائے موت سنائی تھی، اور اس کی ساری جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا۔ قانون کے مطابق چونکہ میں اس کی بیوی تھی اور سمرین کا کوئی وارث نہیں تھا، تو عدالت نے سمرین کی وہ جائیداد جس کے لیے وقار نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا، اس کا نگران مجھے مقرر کیا تاکہ میں اسے فلاحی کاموں میں استعمال کر سکوں۔ وقار کو جب جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ شکست کی ذلت تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، وقار تم نے ایک کوٹ بچانے کے لیے اپنی پوری سلطنت گنوا دی۔ اگر تم اس رات مجھے گھر سے نہ نکالتے تو شاید تم بچ جاتے، مگر یہ قدرت کا انصاف ہے کہ انسان جس چیز کے لیے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے وہی چیز اس کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ وقار سر جھکا کر چلا گیا اور میں کھلے آسمان تلے کھڑی گہری سانس لے رہی تھی۔ اب مجھے کسی کوٹ کے گم ہونے کا ڈر نہیں تھا، نہ کسی زہر کا خوف تھا۔ میں آزاد تھی، اور یہ آزادی مجھے اس فقیر کی دعا اور میری ہمت نے دلائی تھی۔ میں نے وہ کوٹ جو اب پولیس کی تحویل سے واپس مل گیا تھا اسے دوبارہ لیا اور اسی جگہ گئی جہاں وہ فقیر بیٹھا تھا۔ میں نے وہ کوٹ اسے واپس پہنایا اور ساتھ میں بہت سے گرم کپڑے اور کھانا بھی دیا۔ فقیر نے مجھے پہچان لیا اور مسکرا کر کہا، بیٹی تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تیری مصیبت ٹل گئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور کہا، بابا جی یہ کوٹ صرف کپڑا نہیں تھا، یہ میری نجات کا ذریعہ تھا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی کو دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دیا اور وقار کا نام ہمیشہ کے لیے اپنے ماضی کے اندھیروں میں دفن کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ایک پرانی کوٹ نے میری زندگی بدل دی اور مجھے یہ سکھایا کہ کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوڑے میں پڑی چیزیں بھی ہیرے کی قیمت رکھتی ہیں۔